ویداز یا ویدانتاز ہیں، ہوں، ان کی مقدس کتابوں کو لے لے جو بڑے بڑے ہیں، یا جنہیں جو ہمارے پاس بڑے بڑے مذاہب ہیں، ویسے تو پتہ نہیں 1000 سے زیادہ مذاہب ہوں گے دنیا میں، لیکن جی بڑے بڑے مذاہب جو ہیں وہ چائنا کا ہے، سر، ان کے یہاں جو بھی تھا، بدھزم ہے، شنتو ہے، پھر آپ کا یہ ہندو ہے، اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، جیوازم ہے، پھر بہائیت ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جو ان کے کافی فالوورز ملینز میں موجود ایٹ ہے، لیسٹ تو ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا باقاعدہ ایک ویل ڈاکومنٹڈ پورا نظام بھی ہے۔ جی سر، تو آپ اگر ان تمام کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں سے جو کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے نظر آئے گا نا، تو قرآن کے مثل کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود ہی قرآن نہیں سمجھ رہے نا، تو جب ہاں ہم سے آ کر کوئی یہ سب باتیں کرتا ہے کہ جی وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس کے آگے خاموش ہونے پہ، کیونکہ ہمیں خود اپنا ہی نہیں پتا نا۔ ہاں، خدا کیا بات ہے، یعنی کہ ہم اہل بیت کے نام پہ، جیسے میں بچپن میں جو باتیں ہوتی تھی میں بھی بڑا خوش ہوتا تھا کہ بھئی ہماری مجالس جو ہے نا وہ بہت زبردست سورس آف ایجوکیشن ہیں، اور اس سے ہمیں بڑی نالج آتی ہے، اور یہ ہوتا ہے، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ایسا کوئی خاص بات ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ اگر آپ، کیونکہ میرا جو ہے ایک زمانے میں مطلب اہل سنت کے بڑے مولویوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے، مناظرہ کہہ لیں، یعنی اس وقت میں تو بہت ینگ تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ ملاقات کرنا، اور انہوں نے بحیثیت شیعہ جو میرے اوپر اعتراضات کیے یا ہمارے مذہب پر اعتراضات کیے، تو میرے پاس تو کوئی خاص جواب نہیں تھا اس کا، ہوں، اور وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے طالب جوہری کو بھی یہ بھیجے تھے تو انہوں نے خاموش ہو گئے، اور عرفان حیدر عابدی جو ہیں وہ تو بھاگ ہی گئے، یہ سب جملے بولے تھے کہ یعنی کہ تمہارے شیعہ جو مولوی ہیں وہ تو ہماری ان باتوں کا جواب ہی نہیں دیتے۔ تو اب یہ جو ہے نا چیزیں، کہ اسی لیے علم اور بصیرت اور معرفت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ ہم لوگ خود اپنے بارے میں ہی نہیں جانتے، اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے، تو ہم کسی کو نہ غلط کہہ سکتے ہیں نہ صحیح کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ وہی ہے کہ اپنے اپنے طور سے ہر ایک خوش رہتا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی کہانیاں بنا لی ہیں، اور بس ایسے ہی چل رہا ہے سارا نظام۔ لیکن سر، جتنا میں نے دیکھا ہے، اور الحمدللہ جو میری کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، یعنی میں نے آپ لوگوں سے شاید ایک جملہ کہا تھا نا کہ میں اس طریقے سے دیندار نہیں ہوں جیسے عام طور سے لوگ ایک گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا ایک مذہب کو مانتے ہیں یا اس سے کوئی جذباتی ایفینٹی رکھتے ہیں، میں اس طریقے سے مسلمان یا شیعہ اگر آپ مجھے کہیں تو میں وہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے کہ کہا تھا، میں اپنی زندگی میں بہت پہلے سے مجھے حقیقت کی تلاش تھی، میں سچائی کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، میں سچائی تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور وہ سرچ اور جو بھی جستجو ہے وہ مجھے قرآن تک یا اہل بیت تک لائی، ٹھیک ہے، اور اسی بنا پر میں اس بات پر بلیو نہیں رکھتا کہ یعنی کہ جو چیزیں ہیں کہ میں یہ کہوں گی جی فقط ہم ہی ہیں یا ہمارے مولوی یا مجتہدین ہیں کہ بس سارا کا سارا حق انہیں کو پتہ چل گیا ہے باقی سب جاہل ہیں، میں ایسی کسی بات پہ بلیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جتنا مجھے صحیح، سمجھ میں آیا ہے وہ یہ سمجھ میں آیا ہے کہ حقائق ڈسپرزڈ ہیں ان دا ہیومینٹی، جو ہمارے پاس اوریجنل سورس ہے یعنی قرآن مینلی، کیونکہ اہل بیت کے آثار میں بھی پولیوٹ کر دیا لوگوں نے اس کو، تو وہاں پر بھی آپ بہت سرٹن نہیں ہو پاتے بہت ساری چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن الحمدللہ ان پولیوٹیڈ ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنا فیسنیٹنگ ہے، کتنے حقائق زندگی ہیں جو قرآن سے برآمد ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں صحیح نہیں ہے، دیکھ رہے؟ بالکل دیکھ رہا ہے، بلکہ اب تو بہت صحیح، ساری چیزیں آیت لیکن پڑھنے کے لیکن بعد یہ کہ حالانکہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کتنی کتنی عمریں اپنی گزار چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں آپ مجالس اور دروس سن چکے ہیں، لیکن پروبیبلی شاید آپ نے اس نظر سے نہ دیکھا ہو کتاب خدا کو، یا ایسے ایکسپیرینس نہ کیا ہو، بتائیں ہے صحیح یہ ہے، بات یا نہیں؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے، ہم، مطلب ہم، پہلے اس نظر سے کبھی آیت کو پڑھا ہی نہیں ہے، اب تو ایک آیت کو پڑھنے کا چھوٹا سا جملہ نظر آتا ہے، اس میں پتہ لگتا ہے کہ یہ یار کتنی بڑی بات ہم، لکھی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک ہے، تو
تو ہماری یعنی زندگی سے اس ریلیٹڈ ہے، بنا بالکل پر زندگی یعنی سے کہ میں ریلیٹڈ ہے. جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ ایسے نہیں، میں عقیدت کی بنا پہ نہیں کہہ رہا، میں نے یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ میرے پاس جو بھی دین ہے وہ عقیدتی ہے، جذباتی دین نہیں. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے جب آپ ایک چیز پر تحقیق کرتے ہیں تو پھر آپ ان نتائج تک آتے ہیں کہ جو آلموسٹ سرٹنلی پاپولر بلیف سے ہٹ کر ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے مسائل ہیں، یعنی آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنی ساری باتیں سن لیں. لیکن لیکن زیادہ تر لوگ تو نہیں سننا چاہتے اس کو، وہ تو کہتے ہیں بھائی ہمارے جو عقائد اب تک ہمارے بلڈ ہو چکے ہیں، جو ہم نے اتنے سارے لوگوں سے سنا ہے، اتنے ممبروں سے سنا ہے، وہی ٹھیک ہے، اور اس کے ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی اس سے مطمئن نہیں تھے. کیونکہ کئی لوگ تو بالکل یہ صاف بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو اتنے ہیں لوگ جو بات کر رہے ہیں، اتنے علماء ہیں اور پڑھ کر آئے ہیں 10 10 سال انہوں نے قوم و نجف میں لگائے ہیں، وہ غلط بات تھوڑی کریں گے، غلط بات تھوڑی بتائیں گے، یا کسی دوسرے کو کیسے ایک بات پتہ چل جائے گی جو ان کو نہیں پتہ ہے. تو وہ دسیوں ریزنز ہوتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ جتنا، اور یعنی میں نے تو آپ کو سمپلی دعوت فکر دی ہے نا کہ آپ میری بات ایسے مانیں ہی نہیں، آپ قبول ہی نہیں کریں، آپ اس کو دیکھیں، غور کریں، سمجھیں، اور جب آپ کو پرسنلی اپیل کرے تو مانیے. آپ کے دل کو لگے سب سے زیادہ. تو میرا کہنا یہی ہے کہ جو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ آپ کے دل کو لگے، آپ کی ذات کو ایلیویٹ کرے، آپ انرچ ہوں، انلائٹن ہوں اپنے اندر، تب مانیں اس کو. میرا قطعاً کوئی اصرار نہیں ہے کہ آپ میری بات قبول کریں. ایسا ایک چیز پتہ لگی ہے کہ سچی بات ہے، بہت مشکل ہے چیزوں تک پہنچنا. اگر ہم مشکل نہیں ہے، ایک- مشکل نہیں ہے. دیکھیں، آپ جب غلط راہ پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک بڑا عرصہ غلط رستے پر گزار دیتے ہیں تو صحیح رستے پر آنا واقعا مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ صحیح رستہ مشکل تھوڑی ہے. ہاں، صحیح راستہ تو ایک ہی ہے، اور صحیح ہے تو. وہ راہ مشکل تھوڑی ہے، اس سے تو خدا نے حتی الامکان آسان بنایا ہے. مشکل اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ کر غلط راہوں کو اپنایا اور اس پہ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تو اب جب بات ہوتی ہے کہ بھائی اب واپس آؤ، ان چیزوں کو صحیح کرو، درست کرو، تو ظاہر ہے بہت مشکل لگتا ہے. اور امام خمینی نے بھی چہل حدیث کے اندر یہ چیز بار بار کہی ہے کہ جب ایام جوانی میں جب تمہارے قلب میں مطلب فساد اور شیطنت خالی ایک پودے کی شکل میں، اس وقت اس کو اکھاڑ پھینکنا بہت آسان ہے. ہاں، لیکن بہت. اگر تم میرے جیسے بوڑھے ہو جاؤ گے، بڑھاپے تک پہنچ جاؤ گے، تو تم کمزور ہو جاؤ گے، وہ پودا درخت بن چکا ہوگا، ہوں، پھر تو صحیح. پاسبل نہیں ہے اس کو اکھاڑنا. پاسبل نہیں ہے. اچھا سر، اس میں ایک چیز جو پچھلے لیکچر میں ایک حدیث کا آپ نے بتایا تھا، حضرت امام صادق جعفر صادق کا، کہ تقوی یہ ہے کہ 3 چیزوں سے بچو: ابلیس سے، دنیا کی دنیا اور خلق، خلق سے. یعنی کہ اچھا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ تینوں تمہارے سامنے ڈاؤن ہو جائیں، تینوں تمہیں ٹربل کرنے کی صلاحیت نہ رکھیں. نہ رکھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اچھا. ان تینوں کے ذریعے سے تم کو پریشانی نہ ہو، تمہارا رستہ نہ رکے، تو یہ تقوی کا درجہ اول ہے. اچھا، جی اب جب ایک چیز ہم نے جب شروع میں پڑھی تھی کہ وہ انسان کا جو ہے تعلق جی 3 چیزوں سے ہے. ایک اللہ سے ہوں ہوں ڈائریکٹ، کہ آپ کا تعلق اللہ سے کیسا ہے. ہوں ایک انسانوں سے، خلقت سے. اور ایک اس کی یہ جو بہت مطلب ہے آپ کی جو اس نے مخصصات کی ہیں، مطلب انوائرمنٹ. ٹھیک ہوں ہے نا؟ جی جی انوائرمنٹ کو آپ خراب نہیں کریں گے،
اس کو صحیح ہوں صحیح صحیح رکھیں گے، ہوں اس کو استعمال ہوں کریں گے، ہوں شکر اس کا یہی ہے کہ اس کو آپ نئی نسل کے لیے دے کے جائیں. ٹھیک ہے. جی تو جی ہاں تین طرح صحیح سے آپ استعمال. کے رابطے بنتے ہیں، ایک اللہ سے، ایک لوگوں سے، اور ایک اس کی دوسری ہوں مخلوقات یا اس سے جو ہے. ہوں اگر ہم ان تینوں کو کنیکٹ کریں اور پھر ہم اس حدیث پہ لے کے آئیں، جی تو ہمیں ان سے رابطے میں رہنا ہے، ان کو پاپا کرنا ہے، لیکن اس کی تباہ نہیں کرنی، مطلب نہیں اس ایک میں ایک ڈسٹینس چیز تو رکھنی ہے. ایک بات تو دیکھیں، بہت جو فرق ہے نا وہ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب دنیا کا ورڈ آتا ہے نا تو دنیا کا ورڈ جو ہے وہ انوائرمنٹ نہیں ہے. دنیا کا مطلب یونیورس یا فزیکل ورلڈ نہیں ہے. نہیں ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو بہت کلیئرلی سمجھایا بالکل تھا نا صحیح کہ ہے، یہ تو دنیا صحیح ہے. یعنی لعب و لہب، اللہ ہے اللہ ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. یعنی وہ چیزیں جو ظاہراً دنیا میں ہی پائی جاتی ہیں، دنیا میں ہی موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ انٹریکٹ ہمارے کرتے ہیں، ارد ہاں. گرد ہیں، لیکن وہ ان فیکٹ ہماری مینٹل یا سائبر ورلڈ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، دنیا فزیکل نہیں ہے، دنیا ایک مینٹل چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ہاں لعب و لہب کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی آپ کے یہ چیز نہیں ہے، مطلب درخت اور نہیں نہیں، یہ زمین نہیں اور ہے، یہ پہاڑ یہ ذہنی ہے نا. لعب و ہاں لہب نہیں ہے. یہ ذہن ہے. لعب و لہب جو ہے نا وہ انسان کے دماغ کا خلل اور خناس ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، جو اس کو آگے صحیح. ایکسپلین بھی کیا کہ زینت، تفاخر، تکاثر، ہاں جی جی، وہ یا اسے آل ذہن. عمران کی. ٹھیک ہے، تو دنیا کو آپ انوائرمنٹ سے نہ ملے گی. نہیں، دنیا انوائرمنٹ نہیں ہے، دنیا تو وہ ہاں اللہ خدا ٹھیک ہے. ہے. اور خلق کا بھی جو ورڈ ہے تو خلق کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مخلوقات ہیں وہ آپ کو اپنی طرف مختلف وجوہات سے اٹریکٹ کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان ان کی شہوتوں میں مبتلا ہوتا ہے، جو آل عمران کی آیت میں نے آپ کو بتائی تھی، جی 12 جی. یا 13، بارہ تھا. کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ٹھیک ہے، یعنی ان میں سب کو گنایا ہے، سب ایک ہی چیز آ جمادات، گئی. نباتات، حیوانات اور انسان، ہوں. جو خلق ہیں، مخلوقات ہیں. اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا اگر بے تقوی، بغیر تقوی آپ مخلوقات کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ پہلے اس کی شہوت میں گرفتار ہوں گے، اور پھر وہ شہوت جو ہے نا وہی آپ کی محبتوں کا مرکز بن جائے گی، اور وہ محبتیں آپ کی نظر میں زینت پا لیں گی. صحیح؟ یہ خلق کی طرف سے پرابلم ہے. تو قرآن کریم نے ان تینوں چیزوں کے حوالے سے بتا دیا. ابلیس تو پتہ ہی ہے، وَلَا جی. يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یعنی مجسم دھوکہ اور فریب. ابلیس کیا ہے؟ مجسم دھوکہ، یعنی جی جی. ہمیشہ تم سے جھوٹ بولے گا، ہمیشہ تم کو فریب دے گا، ہمیشہ تم کو. بلکہ ابلیس کا ایک اور بھی بہت مطلب آپ کہہ لیں کہ اس کا من پسند حربہ جو ہے سچ بول کے غلط جگہ تک پہنچانا. جی جی جی. یہ بھی ابلیس کا ایک بہت وہ حربہ ہے کہ یعنی کہ ایون اگر کوئی آپ سے سچ بھی بول رہا ہے نا تب بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہے کون. نہیں، ہم لوگ جو ایک تھوڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ ایک قول امیر المومنین علیہ السلام کا ہم بار بار نقل کرتے ہیں کہ یہ مت دیکھو حکمت کی بات، کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ہر جگہ اپلیکیبل نہیں ہے. دیکھیے یہ جی. بات ہر جگہ اپلیکیبل نہیں ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. خاص طور سے آپ جب حکمت عملی کی بات کرتے ہیں، کردار اور اخلاق کی بات کرتے ہیں، تو فقط اور فقط آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کیا کہا، آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا خود کردار اور اخلاق کیا ہے. کیا ہے. یہ جو آپ کو بول رہا ہے یہ اس پر خود عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جس بات کی آپ کو ترغیب دلا رہا ہے یہ سب کچھ اس کی اپنی زندگی میں موجود ہے یا نہیں ہے، تب آپ اس کے پیچھے جائیں گے. صحیح؟
صحیح 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 ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، بس کیا کہہ رہا ہے، یہ اس سے تو بہت بیوقوف بنتے ہیں لوگ. تو یہ تین چیزیں جو ہے نا، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ خلق کی پرابلم کیا ہے. وہ سورہ آل عمران کی ہے، عالیہ عمران. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. یہ پرابلم خلق سے آتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. یہ پرابلم لعب و لہو و زینت تفاخر تکاثر دنیا سے آتی ہے. دنیا سے آتے. اور ابلیس جو ہے وہ مجسم ایک دھوکہ اور فریب ہے کہ جو آپ کے سامنے ہر وقت کچھ نہ کچھ گڑھ کے اور لاتا ہے. وسواس ڈھال کے لا رہا ہوتا ہے. تو آپ جب تقوی کو حقیقتاً حاصل کر لیتے ہیں، جو حدیث عنوان بصری میں جو امام علیہ السلام کا بیان ہے کہ اس کے بھی آپ نے علامتیں بتائی ہیں کہ ہاؤ، یعنی وہ متقی ہوتا کون ہے، متقی کی علامتیں، یعنی وہ کیا کام کرتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں تقوی کے، تو یہ تینوں چیزیں احانا، یہ تینوں چیزیں آپ سے پست ہو جاتی ہیں، یعنی آپ ان سے بلند ہو جاتے ہیں ان تینوں سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ مخلوقات سے ترک کر دیا، آپ نے ترک تعلق کر دیا، آپ دنیا سے باہر نکل گئے، یا آپ ابھی شیطان سے نبرد آزما نہیں ہے. یہ سب نہیں ہے، لیکن آپ ان سے بلند ہو گئے. اور جب آپ ان سے بلند ہو گئے تو پھر یہ آپ کو بہکا نہیں سکتے، یعنی آپ کو خراب نہیں کر سکتے. اور رفتہ رفتہ کر کے پھر بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ پھر انسان جو ہے نا، یعنی اس جگہ تک، جیسے آپ اگر ایک بات پہ غور کریں جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایک چیز بیان کی تھی، کہ شیطان جو تھا خدا سے بغاوت کر کے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بڑی نافرمانی کر دی، یا میں نے خدا کے خلاف کوئی قیام کر دیا، یا کیا کر دیا. لیکن حقیقتاً شیطان خدا نے اس کو یوز کیا ہے اپنے پلان کے لیے، ہے نا. ٹھیک. ہاں صحیح ہے. خدا نے شیطان کو یوز شیطان کو کیا ہے. یوز کیے. ہاں. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ جو تیس مار خاں اپنے کو سمجھتا ہوں. رہے. تو ہوتا یہی ہے کہ اسی طریقے سے، یعنی کہ آپ بھی، یعنی ظاہر ہے کہ یہ ہنر تو بہت بڑے لیول کی بات ہے، لیکن پھر انسان جو ہے نا وہ اس جگہ تک آ جاتا ہے، وہ ہنر حاصل کر لیتا ہے کہ پھر ان تینوں کو حق کے لیے استعمال کرتا ہے. یعنی جیسے اس کی ایک مثال ہے قرآن میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ شیاطین پر بھی تھی نا. آپ شیاطین پہ بھی سورہ تھی. نمل کی آیت دیکھیں، جی جی شیاطین پہ تھی. شیاطین سے بھی وہ کام کرواتے تھے. ہاں. صحیح. تو اب ظاہر ہے کہ وہ معیار، لیکن وہ معیار کچھ اور ہے. تو تقوی جو ہے اگر انسان واقعاً حاصل کر لیتا ہے تو پھر یہ تینوں چیزیں، کہ یہ تینوں ہی مل کے کام خراب کرتی ہیں انسان کا. آپ اس سے بلند ہو جاتے ہیں، احانا، یہ آپ کے سامنے پست ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. صحیح. جی، اور کسی کو کوئی بات کرنا ہے؟ سر نہیں، میں خیال ہے شروع کر لیں اپنا. آج کوئی آیا نہیں؟ خیریت؟ کوئی پروگرام آج وغیرہ ہے آپ کے؟ نہیں سر، آج کوئی ایسا افروز بھائی وہ بھی نہیں آیا نہیں. میرا خیال. ہاں افروز بھائی نہیں آ سکتا ہے کہ آج کل وہ لوڈ شیڈنگ کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے شاید کوئی کنیکشن نہ کر سکا ہو. اچھا اچھا، لائٹ بہت زیادہ جا رہی ہے. ہاں سر بہت زیادہ، کچھ ایریاز میں بہت زیادہ ہے، کچھ ایریاز میں کم ہے، لیکن ہے تو بہت زیادہ اس میں. اچھا. ہم، سر ایک سوال تھا یہاں پر کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ قول جب آپ نے ریلیٹ کیا حضرت علی علیہ السلام کا، کہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جو کوئی کسی کام کی ترغیب دے رہا ہے وہ خود بھی عمل پیرا ہے یا نہیں. اسپیشلی حکمت عملی اور اخلاقی معاملات. جی. جی بالکل. تو سر اگر ایسا کہا جا رہا ہو کہ بھئی میں منہ سے تو کہہ رہا ہوں یہ چیز کہ شاید
ریپیٹڈلی کسی اور کو کہنے سے مجھے شرم آ جائے اور میں خود بھی اس پہ عمل کرنے لگوں، تو کیا یہ چیز جسٹیفائڈ ہے؟ بظاہر مطلب لاجیکلی تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر کے دکھایا اور پھر زبان سے کہا، تو اس بات کو کیسے جسٹیفائی نہیں، میں کیا آپ جائے؟ کا سوال ایگزیکٹلی نہیں سمجھا. سر مثلاً ایک شخص ایک کام کی ترغیب دے رہا ہے کسی کو، وہ خود اس پر ہوں عمل نہیں کر رہا، اور ہوں ساتھ ہی وہ یہ بات ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں اس پر عمل کرتا نہیں ہوں، لیکن شاید یہ کہ میں کسی اور کو کیونکہ کہہ رہا ہوں تو مجھے کبھی شرمندگی ہو اور میں نہیں، وہ کرنا اس کا شروع حق کر نہیں رکھتا، اس کا حق نہیں رکھتا کہ اس کو فالو کیا جائے. آپ دوں سنیں، جی سنیں بات اور کریں، لیکن وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا. کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں، دو تین باتیں ہوتی ہیں نا. یعنی مثال کے طور پر ہم جو آپ سے ابھی بات کر رہے ہیں تو یہ ظاہراً معرفت ہے اور حکمت نظری ہے، یعنی عقل والی بات ہے. تو بالکل اگرچہ کہ اس کے انڈر عمل کے تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ بھی مطلب حکمت نظری یا عقل کے پیرائے میں. تو اسی وجہ سے دیکھیں، میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حق ہے تو اس کا اثر آپ کی زندگی پر، آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کی امپروومنٹ میں نکلنا چاہیے اور ضروری اور لازمی ہے. تو یہ آپ کو اس کا بالکل حساب لازماً رکھنا چاہیے، ورنہ آپ خود لاسٹ ہو جائیں گے، آپ خود پھر مشکل میں پڑیں گے. تو یہ والی بات نہیں ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ، اور آپ دیکھیں کہ زیادہ تر گمراہیاں پھیل کس وجہ سے رہی ہیں؟ کیونکہ لوگ آتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، اور انہیں یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ بھائی شیروانی ٹوپی یا عوامے اور ابا کے دباؤ میں نا اس کے آگے کوئی کچھ نہیں کرے گا، نہ سوچے گا. ایسا ہی ہے سر، بالکل اگر کسی نے اپنے نام کے آگے پروفیسر لگا لیا ہے، ڈاکٹر لگا لیا ہے، علامہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ سب جو ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو ایک لحاظ سے امیون سمجھتے ہیں اس بات سے کہ بھائی کریٹیسزم، اسکروٹنی، یہ سب تو ہمارے ساتھ ہونا ہی نہیں. تو مزے سے جو دل چاہے بولو. اور اس بات پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈھٹائی تو بہت زیادہ پائی جاتی ہے انسانی معاشروں میں، کہ جو آپ بول رہے ہیں نا اس پر خود عمل کرنا یا اس کو خود عملی کرنا، وہ تو کوئی خاص بات ہی نہیں. اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، دوسرے لوگ ہم سے زیادہ برے ہیں ان معاملات میں. تو یہ یعنی کہ جو ریلیجس پریچرز ہیں، شاید مسلمانوں کے اندر تو اتنا نہ ہو، لیکن کرسچینٹی اور ادھر ادھر تو مل ہی نہیں رہے. وہ یہ پریچنگ کر کے اور وہ سب کر کے، اور ایک سے ایک مطلب ان کی جو جیسے جو بڑے بڑے زیادہ مشہور ہیں ان کو تو آپ دیکھیں تو پتہ نہیں ان کا ایک کوئی فینسی شو چل رہا ہوتا ہے، عجیب قسم کا سارا حساب کتاب. تو یہ چیز ہر جگہ ہے. صحیح. اور ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، ہم اس بات کو دیکھتے نہیں ہیں. یہ جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو بہت سارے علماء ہیں، مولوی ہیں، وہ ہیں، اب ان کے اتنے بڑے بڑے گھر ہو گئے. بھائی یہ گھر آپ نے کہاں سے بنا لیے؟ جی کدھر سے آپ کے پاس اتنی رقم آ رہی ہے؟ آپ کیسے اس بات کے حقدار ہو رہے ہیں کہ آپ ایک مجلس کریں، تقریر کریں، اس کے لاکھوں روپے لے لیں، فلاں کریں؟ مطلب یہ بہت سارے کوشچنز ہیں نا، لیکن کوئی اس کو یہ بادر نہیں کرتا کہ وہ ان کوشچنز کو آسک کرے یا پوچھے یا اس کے بارے میں سوچے کہ بھئی اگر ایک شخص، یعنی مثال کے طور پر میرا انٹرسٹ جو آپ سے ہے اس میں اگر پیسہ شامل ہو جائے تو آپ کیسے اس بات پر یقین کریں گے کہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ روپے کے لیے بات کر رہا ہوں یا آپ کی ہدایت کے لیے بات کر رہا ہوں؟ آپ ان دونوں چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ بتائیں، یہ آپ سر اس میں ظاہر فرق کیسے کریں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر اگر نعوذ باللہ میری نیت میں یہ آ گیا کہ جی مجھے آپ سے کوئی مالی فائدہ اٹھانا ہے، کوئی اور فائدہ اٹھانا ہے کسی اور قسم کا، تو میں اتنا ہی پھر زیادہ لفاظی کروں گا، اتنا ہی زیادہ
چیزوں کو اس شکل میں لاؤں گا کہ جو آپ کو اپیل کریں، آپ کو پسند کریں. کبھی آپ پر تنقید نہیں کروں گا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو بری لگے. سب سے پہلے میں پورا ایک اپنا وہ بناؤں گا چارٹ کہ بھئی لوگ کن کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو یہ سب باتیں تو ایک سائیکولوجیکلی سمجھ میں آتی ہیں نا، لیکن ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ کیسے اعتماد کریں گے؟ خالی بات سن کے آپ کر لیں گے اعتماد؟ جب تک سر آپ ایسا ان ہونا تو تمام نہیں چاہیے. پہلوؤں کو جب تک آپ ان تمام پہلوؤں کو چھان پھٹک کے نہ دیکھیں کہ یہ جس شخص کے پیچھے میں نے جانے کا ارادہ کیا ہے یہ مجھے اوپر لے جا رہا ہے، نیچے لے جا رہا ہے، خدا کی طرف بلا رہا ہے، گڑھے میں گرا رہا ہے، یہ سب باتیں سوچنا جو سن رہا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے اس بات کو ڈٹرمن کرنا، یا خالی دو چار لفظ سنے ہو چل پڑے؟ بتائیں نہیں کیا سر، کہتی ہے آپ انالائز کی عقل؟ کرنا تو ضروری، انالائز کرنا تو ضروری ہے، اور خصوصاً اس چیز پہ کہ جو کچھ کہہ رہا ہے کوئی، وہ اس پر بذات خود عمل کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس جی، بات کا تو اور بہت زیادہ عقلی، ہاں فرق بالکل، پڑتا ہے. اور عقلی اینالیسس کے ساتھ ساتھ جو چیز بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر خود کیا اثر پڑ رہا ہے. بالکل. کیونکہ جو چیز بھی حق ہوتی ہے، جو بات بھی سچ ہوتی ہے، وہ بات انسان کو بہتر بناتی ہے، وہ بات انسان میں امپروومنٹ لاتی ہے، وہ چیز انسان کو حق سے، خدا سے قریب کرتی ہے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچ ہے اور دیانتداری کے ساتھ آپ سے بات ہو رہی ہے، صحیح انٹینٹ کے ساتھ آپ سے بات ہو رہی ہے. اور یہی چیز تو انتہائی اپوزیشن کے باوجود لوگوں کو نبیوں سے قریب لاتی رہی ہے کہ جس انسان میں تھوڑی سی بھی سنسیئرٹی تھی اس نے اس بات کو فیل کیا کہ یہ انسان سچا ہے. یعنی اس کی جو گفتگو ہے وہ، جو ایک آیت اللہ جوادی عاملی ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ انبیاء کے بارے میں، کہ انبیاء کی گفتگو معقول بھی ہوتی ہے اور مقبول بھی ہوتی ہے. یعنی اس کو دماغ بھی قبول کرتا ہے اور دل بھی قبول کرتا ہے، اگر ناپاک اور نجس قلب نہ ہو تو. اس میں سورہ یاسین کی جو آیت ہے جی، جس میں وہ ہے اتبعوا من لا یسلوکم اجرا، اجرا یہ وہم مہتدون. وہم جی معتدون، یہ جی آیت بالکل اسی پر سالٹ آتی ہے جو ابھی آپ ہاں بات کر رہے ہیں کہ جہاں جی اس جی کا کوئی ہاں، میں نے مفاد اس نہیں. آیت کا حوالہ کئی دفعہ دیا ہے. یہ ابھی ہاں جو علم و حکمت والی گفتگو تھی اس میں بھی میں نے کہ بھائی آپ جس کو فالو کرو تو یہ تو دیکھو اس کو. دو بالکل باتیں دیکھنا ہے نا، کہ وہ ہاں تمہارے ذریعے سے خود بڑا نہیں بننا چاہتا، ہوں، تمہارے ذریعے سے فائدے نہیں اٹھانا چاہتا، اپنی دکان نہیں چمکانا چاہتا، اور خود ہدایت یافتہ ہے. لیکن ہم یہ سارے اسباب بھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دھوکے کھاتے رہتے ہیں اپنی ساری زندگی. ٹھیک ہے سر، ہوں بالکل سر، یہ آیت بالکل کلیئر کر رہی چیز. ہاں، اور یہی اور ہماری پوری قوم کے یہی المیہ ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مطلب اسی طریقے سے رائٹ فرام دا کریشن آف پاکستان بیوقوف بن رہے ہیں مذہب کے نام پر، اور پتہ نہیں کب تک بنتے رہیں گے. جی، صحیح ہے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آیت 89 بلکہ 90 بھی میں نے پڑھ لی تھی. جی 90 آپ تو ہاں، تو اس میں نے کہا تھا کہ اس ایک فقرے کو ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں دوبارہ سے دیکھیں گے کریں. جی انشاءاللہ. جی سر اور 90. وہ یہ تھا کہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب، ظاہر ہے کہ وہ اور ان کے بھائی کئی دفعہ ملاقات کر چکے تھے، نہیں پہچان پائے، اور اس سے پہلے جو بھائی برادران جو بدسلوکی کر چکے تھے اور مارنے کی، انہوں نے قتل کرنے کی بھی جو سازش کی تھی یا ان کو دور کرنے کے لیے پلان بنایا تھا، تو اس کو انہوں نے
اس فعل کو جہالت سے تعبیر کیا. تو جب بھائی ہوش میں آئے، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس جہالت سے باہر آئے، ہے نا، اس جہالت سے باہر آئے جس کی وجہ سے وہ یوسف کو شناخت نہیں کر پا رہے تھے. یعنی نہ پہلے انہوں نے یوسف کے مرتبے کو شناخت کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے دشمن ہو گئے، اور نہ بعد میں یوسف کو شناخت کیا کیونکہ ان کی جو معرفت تھی وہ کمزور تھی. تو اب جیسے ہی وہ اس جہالت سے باہر آئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اور یہ بہت ہی عجیب جملہ ہے. یعنی اگر آپ اس کو لغوی ادبی اعتبار سے دیکھیں گے نا تو یہ عجیب سا میسی ٹائپ کا سینٹینس ہے. قالوا انکا لا انتا یوسف. قالو انہوں نے کہا، یعنی استفہام، کوشچن. انکا، انا بے شک کا آپ، کیا بے شک آپ، لا پھر تاکید ہے، یہ قسم ہے، کیا بے شک آپ، یقیناً، انتا آپ یوسف ہیں. یہ ترجمہ بن ہے. آپ اس کو تھوڑا سا سلیس کر کے سمجھائیے کیا جملہ ہے یہ؟ کیا بے شک آپ، یقیناً آپ یوسف ہیں. ہاں یہ یہ کیا سب بات ہوئی؟ بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز آتی ہے کہ یہ اتنی زیادہ تاکید کیوں ہے کہ بھئی حتمن بھی نہیں ہے. نہیں، تاکید تو ہے، لیکن اس جملے کا یہ اس طریقے سے کوئی بات کرتا ہے؟ کیا بے شک آپ، یقیناً آپ یوسف ہیں. یہ کیا بات کرنے کا انداز ہوا؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں اس کو جی یہ کہتے ہیں کہ astonishment کیا کی ہے اس میں. آپ ہی یوسف ہو. اس ہاں، کو لیکن یہ تو نہیں کہا نا. مطلب ایک پہلے سوال پھر حیرت کا جواب، اظہار ہے، وہ بھی خود جی. حیرت کا اظہار ہے کسی قسم کا. دیکھیں یہاں پر جو ایک خاص بات ہے نا، انکا، یہ سوال ہے جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں سوال کو؟ استفہام. استفہام ہے. ہاں جی، کوشچن ہے. استفہام. ہاں کیا بے شک آپ، اور لأنت یوسف، یہ اس کا کیا ہے، اس جواب سوال کا جواب ہے. جواب ہے. ٹھیک. اچھا، دونوں جگہ جب سوال ہے اور جواب ہے تو دونوں جگہ جو ہے نا وہ یقیناً والی بات آ رہی ہے. کیا بے شک آپ، یعنی انا جو ہے یہ وہی یقیناً، اور یا اس کی بات کر رہا ہے بے شک کی، اور لا جو ہے وہ بھی یقیناً آپ یوسف ہیں. تو اس جملے کے اندر، چھوٹے سے جملے کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ کہ یوسف کی شناخت میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے. یعنی جو سوال ہے وہ بھی انہی کے بارے میں، انکا، اور جو جواب ہے وہ بھی انہی کے بارے میں ہے، لا انت یوسف. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، جی سمجھ آ رہی ہے. جی، سب لوگوں کو بالکل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انکا، کیا بے شک آپ، یہ سوال ہے. یعنی اس کو اگر آپ پھیلا لیں، کیا بے شک آپ ہی یوسف ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ سوال جو ہے وہ انکا، لیکن بس اتنے پہ رک گئے. اور پھر اس کے بعد جواب جو ہے وہ بھی خود ہی آ رہا ہے، اور کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ یقین کے ساتھ آ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ کیا بے شک، کیا یقیناً آپ یوسف ہیں، یعنی ہمیں یقین ہو رہا ہے کہ آپ یوسف ہیں، کہ آپ وہی ہیں. اور پھر اس کے بعد جی یقیناً آپ یوسف ہیں. یہ دو اسٹیٹمنٹ ہیں، وہ دو اسٹیٹمنٹ مل کے اتنے سے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اس جگہ کو، اس ٹکڑے کو ریفر کر کے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ معرفت خدا کے لیے بہترین ٹیمپلیٹ ہے. خدا کی معرفت کیسے ہو؟ اعرف اللہ باللہ. خدا کی بہترین معرفت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ ایسے سے. ہوتی ہے کہ درخت کس نے بنایا، آسمان کس نے بنائے، فلاں کس نے بنایا. یہ بہت کمزور معرفت ہے. صحیح.
اعرف اللہ باللہ، اللہ کی معرفت حاصل کرو خدا جیسے. اور آپ نے یہ مثال دی کہ جب بھائیوں نے یوسف کی بات کی تو یوسف کو کس سے پہچانا؟ کسی اور سے. سوال کیا یہ آپ ہیں؟ کیا یہ یقیناً آپ ہیں؟ جی یقیناً یہ آپ ہی ہیں. کوئی اور ہے اس بیچ میں؟ جی یہ بات بتائیں، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جب ہوں. بھی ہم اللہ سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں، جیسے وہ ہیں، نبی میں کی دعائیں دیکھ لیں. معرفت کی بات کر رہا ہوں کہ یعنی ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے بھی عقائد کی کلاسز اٹینڈ کی ہوں گی، تو عقائد کی کلاسز میں خدا پر یقین اور اعتقاد کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ بتائیں. دلیل نظم اور دلیل نفس کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں یعنی وہ کیا ہوتی ہے؟ زمین آسمان کا نظام، سورج چاند ستاروں کا جی نظام دیکھ. جی جی یہی ہے نا. جی جی ٹھیک ہے، تو آپ جو اپنا مطلوب ہے اس تک کیسے پہنچ رہے ہیں؟ کسی غیر کے وسیلے سے، ہے نا. یعنی کہ آپ جی جب جی سر، زمین بالکل صحیح. آسمان، آپ جب زمین آسمان فلاں نظم یہ وہ بات کر رہے ہیں تو آپ کیا قبول کر رہے ہیں اس کو؟ کیا اس کو خدا مان رہے ہیں یا غیر از خدا مان رہے ہیں کہ جو آپ کو خدا تک لے جا رہا ہے، خدا تک رہنمائی کر رہا ہے؟ تو ان کو ہم آیات الہی سمجھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آیات الہی سمجھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. یعنی یہ مظاہر قدرت ہیں جی جو آپ کو بتاتے ہیں. یعنی جیسے اس قسم کے دلائل کے اگر آپ کسی بھی مشین کو دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی بنانے والا ہے، ہوں. اسی طریقے سے درخت کا کوئی بنانے والا ہے، اس کو زمین آسمان کے نظام کو کوئی قائم کرنے والا ہے، اس میں اس کے اندر نظم کو کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو یہاں پر آپ جو ہیں وہ غیر سے، ٹھیک ہے. آیت سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. میں اگر جسارت کروں تو آپ سے پوچھوں کہ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت کا مطلب جو میں نے آیت خدا کا مطلب کیا ہے؟ آیت خدا کا مطلب ہے جس میں اللہ کی کوئی، جی اس میں اللہ کی کوئی نشانی چھپی ہو جو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. جی اور کوئی بتائیں. جی جی صحیح صحیح. اور کوئی اور بھی بولنا چاہ رہا ہے؟ السلام علیکم سر، نشانی لیتے ہیں نا ہم آیت کا، تو مطلب جو ہم کرتے ہیں نشانی کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی وہ سر تو چیز جو یاد دلائے، اللہ کے ہونے کا احساس دلائے. جو احساس یاد دلاتے دلائے کسی کو. دیکھیے یہ ساری چیزیں گڑبڑ کی طرف جا رہی ہیں نا. آیت ان میں سے کسی کو بھی نہیں کہتے. سر آپ ڈیفائن کریں. آیت کا مطلب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بذات خود کچھ نہیں ہے مگر صرف اور صرف اس کی طرف انڈیکیٹر ہوں. یا صحیح. اس کی کسی صفت کا جلوہ. ہوں. ٹھیک ہے. آیت میں جو خاص بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کی اپنی پرسنالٹی کچھ بھی نہیں ہوتی اگر آپ بطور آیت لے رہے ہیں. جی سر، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آیت کے طور پر کائنات کو دیکھنا یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام یہ صرف سائن بورڈ ہے سر. ہے. آیت سائن بورڈ ہے. ہاں آیت کے طور پر کائنات اور مخلوقات کو دیکھنا، کیونکہ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی نشانی اس میں موجود ہے تو یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس شے کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کی نشانی ہوں. ہے. یہی بات ہے نا. جی جی. آیت اس کو نہیں کہتے، یہ آیت الہی نہیں ہے. ٹھیک ہے باہر آ تو لیکن آپ جب ان سارے طریقوں سے معرفت خدا تک پہنچ رہے ہوتے ہیں تو یہ غیر خدا کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا ہے. درست ہے؟ جی سر صحیح. ہم
جی اور صحیح. اسی چیز کو دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کیا تیرے غیر کے لیے کوئی ایسا جلوہ ہے یا مظہر ہے جو تیرے لیے نہیں ہے کہ میں اس کو تجھ پر دلیل بنا کر لاؤں. یہ جملہ آپ نے پڑھا ہے، سوچا ہے، غور کیا ہے اس پہ؟ جی نہیں کیا. غور کیا ہے؟ یہ جملہ یاد نہیں. ذہن میں ہے آپ لوگوں کے؟ دعائے عرفہ کے دیکھیے گا. جی فرمائیے، دیگر ہماری خواہراں بتائیں. نہیں سر، اس نظریے سے نہیں دیکھ سوچا کبھی. کہ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تیرے غیر کے لیے، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو شجر حجر فلاں فلاں بحر بر بحر، کیا تیرے غیر کے لیے کوئی ایسا جلوہ یا ایسا مظہر ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے بطور نشانی جو خود تیرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کو یعنی یہاں پر کہ دیکھیں اب یہاں پر یہ بہت خطرناک کنسپٹ آ رہا ہے ہمارے سامنے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی شے میں موجود خدا کی نشانی کو دیکھ کر خدا کو پہچان رہے ہیں، تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نشانی خود خدا میں موجود نہیں ہے اور اس نشانی کو جاننے کے لیے آپ کسی اور چیز کا محتاج ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے؟ ہم؟ یعنی آپ جب کسی چیز کو جا کر میرا پتہ پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کو میرا پتہ نہیں معلوم. یہ مطلب ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ میرا گھر اور میرا پتہ جانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، تو کیا آپ کو اس بات کی ضرورت پڑے گی کہ 10 لوگوں سے میرا ایڈریس پوچھیں اور اس کے بعد جب میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کوئی بھی باہر نکلے تو آپ پوچھیں کہ جی یہ آپ ہیں یا کوئی اور ہیں، یہ وہ صاحب ہیں جن سے ملنے آئے ہیں کوئی اور ہے؟ اگر آپ مجھے جانتے ہیں، میرا ایڈریس اور میری شکل پہچانتے ہیں آپ، تو آپ کو یہ علامات اور نشانیوں کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں، ایسی ضرورت تو نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو یعنی امام حسین علیہ السلام اور ایسے ہی ائمہ، یہ جو جملہ اعرف اللہ باللہ چھٹے امام کا علیہ السلام، تو وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اصل معرفت، یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ جو لوگ حقیقی شاگردان اہل بیت ہیں ان کی معرفت یہ نہیں ہے، ان کی معرفت کے لیول یہ نہیں ہے کہ جو عام طور سے ہم کو پڑھایا جاتا ہے. ان کی معرفت کا معیار کیا ہے؟ اعرف اللہ باللہ، جو دعائے عرفہ کے اندر جملے ہیں، عمیت عین لا تراک علیہ رقیبہ، وہ آنکھ اندھی ہے جو تجھے اپنے اوپر نگراں نہیں دیکھتی، نہیں دیکھتی. وہ آنکھ اندھی ہے. آپ نے نہیں پڑھا دعائے عرفہ آپ لوگوں نے؟ جی جی سر. پڑھا تو ہوگا پڑھتے تو ہیں لیکن اور اتنی غور سے نہیں پڑھتے. اور کرتے ہیں سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو جو یعنی اس کی روشنی میں کہ سب سے زیادہ ظاہر کون ہے، اللہ. سب سے زیادہ ظاہر کون ہے، چیزیں خدا ہے. یا خود خدا؟ کہ اور یہاں بھی جو ایک جملہ ہے، بلکہ امام عسکری علیہ السلام کی دعا کا بھی ایک جملہ ہے کہ یعنی خدا کی شدت ظہور اس کی غیبت کی وجہ ہے. صحیح؟ دوبارہ کہیے جملہ. شدت ظہور یعنی جیسے میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں اس بارے میں. ایک مثال یہ ہے کہ آپ اگر سورج کی طرف دیکھنا چاہیں جبکہ سورج پورے آب و تاب سے نکلا ہوا ہو، آپ نہیں دیکھ سکتے. صحیح ہے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ انٹینسٹی، شدت ظہور. یعنی آپ ایک بلب کی طرف دیکھ سکتے ہیں
لیکن سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ نور کے ظہور کے شدت کی بنا پر. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سورج غائب ہے, یہ تو نہیں ہے نا کہ سورج غائب ہے, آپ کہیں گے جی پتہ نہیں کہاں ہے. آپ کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ اس لیے کہ آپ کی نظروں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس نور کی شدت کو برداشت کر سکے. ٹھیک ہے, اور اسی لیے مطلب خدا کی ہم پر مہربانی ہے کہ ہمیں ہمارے گرد وہ پردے ڈال دیے ہیں کہ اگر ہم وہ پردے نہ ہوں تو پھر ہم جو نور ہے وہ اس کو برداشت نہ کر دیں گے. دوسری مثال وہ بھی سورج کے حوالے سے ہی, کہ جو روشنی ہے جو ہر جگہ موجود ہے, جس کے ذریعے سے آپ ہر شے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ روشنی خود اتنی لطیف ہے کہ آپ کبھی بھی اس روشنی کو نہ دیکھتے ہیں نہ سینس کرتے ہیں. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ جی سر. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد یعنی کہ پھر وہاں بھی ہمارا یہی حال ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اچھا یہ روشن ہے, اس کی یہ صاف دکھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے سورج نکلا ہوا, لیکن ہم خود اس روشنی کو دیکھنے کے قابل نہیں جس نے سارے جہان کو روشن کیا ہوتا ہے. صحیح. تو یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کا کمال جو ہے وہ معرفت حق میں, حق کے ساتھ وابستگی میں انسان کا کمال ہے. جتنا زیادہ حق کی تجلیات میری اور آپ کی ذات میں آئیں گی, میری پرسنالٹی اس کے مطابق شیپ اپ ہوگی, میری صفات اس سے بنیں گی, میرے کردار اور اعمال اس کے ذریعے سے ظاہر ہوں گے, یہی میرا کمال ہے, یہی مقصد حیات ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ کیوں حجاب رکھتے ہو؟ یعنی اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کہتے ہیں اس مقام پر کیوں نہیں آتے کہ اس نور کو براہ راست اپنے اندر جذب کرو, وہ نور براہ راست بلا حجاب تمہارے قلب پر ہے. کیوں نہیں آتے اس مقام پر؟ اعرف اللہ باللہ. صحیح. ہری بات سمجھ میں؟ جی سر. انہیں سمجھ میں آنا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کم از کم قبول ہو رہی ہے. جی سر بالکل قبول تو ہو رہی ہے, لیکن سمجھ میں وہی بات ہے کہ سمجھنا تھوڑا سا. تو آپ کو جو ہے نا دیکھیں, ان تمام باتوں کو اگر آپ کا ذہن ایکسیپٹ کر رہا ہے نا, تو آپ پھر ہر جگہ پر یہ بات سمجھ سکیں گے کہ تزکیہ میں کیوں اتنا بول رہا ہوتا ہوں, یعنی میں کیا بول رہا ہوں, ہاں دین نے اور دین معصوم نے تزکیہ پر اتنا زیادہ زور کیوں. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی چیز بھی جو ہے نا, یعنی ان میں سے کوئی بھی مقام بغیر تزکیے کے یعنی پیوریفیکیشن آف سول کے اچیویبل نہیں ہے, کہ آپ اس میں سے خرابیوں کو باہر نکالیں, یعنی وہی ابلیس اور دنیا اور خلق کے پھندوں سے آزاد ہوں, کلیئرٹی لائیں, پیورٹی لائیں, اچھی صفات ڈالیں اپنے اندر, تب آپ کے قلب کا آئینہ جو ہے نا اس کو جلا ملتی ہے, وہ شفاف ہوتا ہے, اور پھر وہ نور خدا اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, اس قلب تک آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کریم ہم کو کس مقام تک لے جانا چاہتے ہیں؟ اعرف اللہ باللہ, یعنی اس جگہ تک آؤ کہ جہاں تک خدا کی تجلیات, اس کے انوار تمہارے قلوب براہ راست ریسیو کر سکیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک مثال کیا دی, اِنَّكَ أَنْتَ یوسف, سوال بھی اسی کے بارے میں, جواب یقیناً یعنی اسی کا اثبات. اس میں کوئی اور بیچ میں نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی وسیلہ نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے جس میں آپ یوسف کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور یہی جو حقیقتاً آیت و جلوہ ہے نا, جو قرآن کریم نے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ,
کہ تم جس طرف بھی اپنے رخ کو پھراؤ گے تو تم وجہ اللہ کو پاؤ گے، وجہ اللہ کے روبرو کھڑے ہو گے، یعنی جہت الہی۔ تو آیت کیا ہے؟ آیت اس وقت آیت ہے کہ جب آپ اس میں جہت الہی کا مشاہدہ کریں، وجہ اللہ آپ کو نظر آ رہا ہو، تب وہ چیز آیت ہے۔ جس سے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ آیت کے طور پر کائنات کا مشاہدہ کرنا یہ معمولی لوگوں کا کام نہیں۔ تو آیت کب بنتی ہے مخلوقات؟ جب آپ اس میں وجہ اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، جہت الہی آپ کو دکھتی اور نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کلیئر ہوئی ہے بات؟ جی سر، کافی حد تک۔ باقی دیگر آج کون کون ہے ہمارے ساتھ؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، اگر کوئی اشکال ہے، سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ اس میں ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس کو خدا کی معرفت ہوئی۔ تو یہاں یہ بھی تو معصوم کا ہی قول ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو، یعنی یہ کیا الگ ہے کچھ؟ دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ کہ ہر جگہ پہ درجات ہیں۔ میں نے آپ سے جو بات کہی وہ یہ نہیں کہا کہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ یہ کام کر لے گا، یا ایک عام شیعہ جو ہے وہ یہ کام کر لے گا۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ وہ لوگ جو واقعاً قرآن اور اہل بیت کے شاگرد ہیں، یہ جملہ ان کے لیے، یعنی جن کے قلوب اور جن کا وجود جو ہے نا وہ حقیقتاً قرآن اور اہل بیت کو جذب کرتا ہے، ان کی نورانیت سے استفادہ کرتے ہیں، یہ جملہ ان کے لیے، یہ ایون عام شیعہ کے لیے بھی نہیں ہے، اس کے لیے وہی ہے، بلکہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ بھی عام شیعہ کے لیے نہیں ہے۔ وہاں وہ اسی قسم کی بات ہے کہ جو آیات آفاقی اور وہ سب جو ہماری خار بتا رہی تھی کہ برہان نظم اور وہ سب چیزیں، تو ایک درجات ہیں، درجات ہیں ہر چیز کے۔ لیکن یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس حوالے سے کہ باقاعدہ اس کی تفسیر میں امام علیہ السلام کا یہ جملہ موجود ہے کہ یہ ہی طریقہ ہے معرفت کا۔ معرفت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب آپ کسی بھی ہستی کو خود اس سے پہچانیں، وہی حقیقی معرفت۔ اور جہاں آپ بیچ میں واسطے، وسیلے اور نشانیاں اور سب لانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی حقیقی معرفت میں رکاوٹ آنے لگتی ہے، اس میں کمزوری اور ضعیفی آ جاتا ہے، ضعف آ جاتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں وحدت الوجود۔ اب اس چکر میں ان لفظوں کو میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن میں جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے جن لوگوں نے تھوڑی سائنس پڑھی ہے، فزکس پڑھی ہے، تو آپ نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا نام سنا ہوگا نا، آئنسٹائن کی۔ جی سر، جی سنا جی ہے؟ باقی لوگوں نے بھی سنا ہے یا بالکل ہی نہیں پتا کیا جی ہوتی سر، ہے؟ جی سر، سنیے۔ یہ سنا کم از ہے۔ کم اتنا تو پتا ہوگا کہ بہت ہی مشکل سا نظریہ ہے کہ تقریباً 1920 وغیرہ میں اس سے شاید آئنسٹائن کسی سے بات ہو رہی تھی یا کوئی اور پروفیسر تھا کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو دنیا میں خالی 2 یا 3 لوگوں نے سمجھا ہے، تو اس نے کہا تھا ایک تو آئنسٹائن ہے، دوسرا میں ہوں، تیسرا کون ہے؟ تو یہ نہیں کہ بہت مشکل ہے، لیکن آپ اس بات کو دیکھیں، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو جیسے آئنسٹائن نے خود پرسیو کیا ہوگا اور جس طریقے سے اس کو دوسرے لوگ سمجھتے ہیں یا سمجھایا جاتا ہے، ان دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے یا نہیں ہے؟ جی سر، یقیناً فرق ہوگا۔ صحیح ہے، کیا فرق ہے؟ کہ جو سائنسداں ہے نا، اس نے اس شے کو خود اس کی حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے پہچانا ہے،
صحیح. اور باقی دوسروں کے لیے وہ اپنی اس معرفت کو لفظوں میں لے کر آتا ہے، چاہے وہ لفظ جو ہیں وہ لینگویج کے لفظ ہوں، چاہے وہ لفظ میتھمیٹیکل ایکویشنز ہوں، لیکن ان کو الفاظ یا ماڈلنگ کی شکل میں لے کر آتا ہے. تو دوسرے اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں؟ ان لفظوں کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں، یعنی الفاظ ان آیات کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں. وہ لفظ اس کنسپٹ کے لیے آیتیں، لیکن جس انسان نے خود اس کی حقیقت کو درک کیا ہے اس نے ان کو ان لفظوں اور آیتوں سے درک نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحیح ہے. تو ان دو معرفتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ کہ بالکل ایک ہے. معرفت خود حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر، حقیقت کے ساتھ جڑ کر، مل کر جو معرفت آتی ہے، اور دوسری معرفت کا لیول وہ ہے کہ جسے آپ کسی غیر یا آیت یا نشانی کے ذریعے سے پہچانتے. بہت فرق ہے. ایسے ہی ایک اور مثال میں آپ کو جو اس سے اور زیادہ سادہ کر دوں، کہ اگر آپ کے مطلب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کی دانت میں درد ہے، ٹھیک ہے، آپ جا کے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ میں درد دندان میں مبتلا ہوں اور مجھے ایسی تکلیف ہے اور ویسی تکلیف ہے، اور پھر وہ آپ کا ایگزامینیشن کرتا ہے، ایکس رے لیتا ہے اور آپ کے درد کے بارے میں ایک نظریہ قائم کرتا ہے. لیکن درد کی جو معرفت آپ کے پاس ہے، کیا وہی معرفت ڈاکٹر کے پاس بھی ہے؟ نہیں. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس درد سے براہ راست رابطے میں ہیں. آپ اس درد کی حقیقت کو جان رہے ہیں کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے، اس نے کچھ آیتوں اور نشانیوں کے ذریعے سے آپ کے درد کی معرفت حاصل کی ہے. اگر وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے تو اس کی معرفت بہتر ہوگی، اگر اس کے پاس اچھی تعلیم نہیں ہے تو وہ اس معرفت میں بھی کمزور ہوگا. تو آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا کو خدا سے پہچاننا اور خدا کو دلائل سے پہچاننا یا خدا کو آیات سے پہچاننا. ٹھیک ہے، دلائل اور آیات میں فرق ہے، اس باریکی کو ذہن میں رکھیے گا. یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. دلائل قائم کرنا اور آیات کے ذریعے سے معرفت خدا حاصل کرنا. آیات کا معنی اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت کس کو کہتے ہیں. آیت وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو جلوہ اور وجہ نظر آتا ہے. آیت وہ نہیں ہوتی کہ جس کو آپ کوئی کسی دلیل کی شکل میں ڈال دیتے ہیں یا جس پر آپ کوئی لاجک قائم کرتے ہیں، وہ آیت نہیں ہے حقیقت. صحیح، کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. میں بار بار کلیئر پوچھ رہا ہوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ کلیئر نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اس میں یہ چیز بھی ہمیں ہے کہ تم جس چیز یعنی خدا ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ جو چیز ذہنوں میں آ جائے پھر معرفت وہ کا خدا نہیں. مطلب خدا کو ذہن میں لانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. معرفت کا مطلب خدا کی درست شناخت ہے اور پھر اس کے ساتھ تعلق بخدا ہے. تعلق قائم کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی ذات کا احاطہ کریں. ٹھیک. جی، یعنی شناخت سے مطلب یہ ہے کہ ہم شناخت سے مطلب یہ نفس ہے کہ میں ہمارے اگر کوئی خدا کا نام لے کر آپ کو دھوکہ دینا چاہے، آپ کو کسی فریب میں مبتلا کرنا چاہے، تو آپ کے پاس اتنی اویئرنیس اور اتنا علم موجود ہو کہ آپ کہیں کہ نہیں، یہ خدا نہیں ہے. تم جس کو خدا بنا کر، یعنی جیسے کہ جو بہت قدیم زمانے سے انسانوں کو کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ بت پرستی آپ کہہ لیں خدا کے نام پر ہی ایجاد ہوئی ہے. بت پرستی خدا کے مقابلے میں نہیں تھی، خدا ہی کے نام پر ایجاد ہوئی ہے. فزیکل اور باڈی بنتی. صحیح ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ خدا وہ ہستی ہے کہ جس کا تم سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا یا نہیں ہو سکتا. تو بیچ میں تم کو وسیلے، دو چیزیں چاہیے. ایک وسیلہ چاہیے
دوسرا اس کی کوئی فزیکل مینیفیسٹیشن چاہیے. تو وسیلے کے طور پر بیچ میں وہ جو بھی اس کے پادری پنڈت جو بھی تھے وہ بیٹھ گئے بطور وسیلہ درمیان میں, اور اس کی فزیکل مینیفیسٹیشن کے طور پر یہ بت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تراش لی گئیں. اور پھر ظاہر ہے کہ جب ایک فساد شروع ہوتا ہے تو وہ تو کوئی بھی شکل لے سکتا ہے, تو اس کی بھی سینکڑوں مختلف صورتیں وجود میں آ گئیں. ہم اگر سوچیں کہ کیا چیز ہے جو خدا نہیں ہے, تو ہم کس چیز کو کہیں گے کہ یہ خدا نہیں ہے؟ ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ کسی بھی طریقے سے ایک استقلال کے قائل ہوتے ہیں, یا ہر وہ چیز جو آپ کو مستقل نظر آتی ہے, تو آپ کی یہ نظر آپ کو دھوکہ دے رہی ہے. وہ چیز خدا نہیں ہے, وہ استقلال خدا نہیں ہے. یعنی پرابلم جو ہے نا خدا نہ ہونے کا, وہ خدا نہ ہونے کا پرابلم جو ہے وہ ایکچولی اس اتھارٹی میں ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام ہیں, انبیاء ہیں, ایک جہت میں, اور یہ خود امام زمان علیہ السلام کی دعائے رجبیہ کا جملہ ہے کہ لا فرق بینک و بینہم, تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ دعا رجبیہ شروع ہی اس سے ہوتی ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان لوگوں, ان چیزوں کے ذریعے سے کہ جس سے تیرے مخصوص بندے جو ہیں المأمونون علی سر اللہ, اس طریقے کے جملے. تو اس میں آگے چل کے دعا ایسے بڑھتی ہے کہ لا فرق بینک و بینہا, تجھ میں اور ان میں فرق نہیں ہے, الا انہم عبادک و خلقک, مگر یہ کہ وہ تیرے بندے ہیں اور تیری مخلوق ہیں. فَاتْقُهَا بِيَدِكَ, فَاتْقُهَا وَرَتْقُهَا, ان کا شگافتہ ہونا اور جڑ جانا تیرے ہاتھوں میں. بَدْءُهَا مِنْكَ وَعَوْدُهَا إِلَيْكَ, ان کی ابتدا تجھ سے ہے اور ان کا پلٹنا تیری طرف. تو اسی وجہ سے یہ تو توحیدی مراحل ہیں. ظاہر ہے بہت مشکل ہے, مجھے ابھی اس میں جانا بھی نہیں ہے ان تمام مراحل میں, لیکن میں آپ کو صرف یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مطلب اعلیٰ معیار کی توحید ہے, یہ سب اہل بیت علیہم السلام کے کلمات میں موجود ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ جس کو کوئی ابن عربی کو ایٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں کس کو بول رہا ہوتا ہے. بھائی ابن عربی وغیرہ نے بھی اگر سیکھا ہوگا تو یہی سے سیکھا ہوگا. صحیح سیکھا ہوگا 100%. صحیح. تو وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ کلمات جو ہیں وہ خود یعنی معصومین علیہ السلام کی خاص طور سے دعاؤں میں موجود ہیں, آپ کے کلمات میں موجود ہیں. کہ وہ جو ایک میں نے آپ لوگوں کو مثال بھی دی تھی امام رضا علیہ السلام کی, جو کتاب التوحید میں ہے, عمران صابی والی, یاد ہے آئینہ, جس میں آپ نے آئینے تم کی آئینے مثال دی میں تھی. ہو یا آئینے کی آئینہ تمہارے مثال دی اندر تھی. ہے. نہیں, وہ مثال یہ تھی کہ جو کچھ بھی آئینے میں ہے وہ کون ہے. نہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میں ہوں, کیونکہ آپ واقعاً آئینے سے باہر ہیں, اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں ہوں, نہیں ہوں. کیونکہ وہ بعین ہی آپ کا عکس ہے. صحیح ہے. اور وہ جو عکس ہے وہ عکس 100% آپ سے ریلیٹڈ ہے اور آپ پر ہی ڈپینڈنٹ ہے. یعنی آپ ہاتھ اوپر اٹھائیں گے اس کا ہاتھ بھی اوپر اٹھے گا, آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے وہ بھی غائب ہو جائے گا. صحیح. صحیح. تو بہرحال یعنی کہ یہاں پر کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کہ اس جگہ پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی طریقہ ہے معرفت کا, یہی طریقہ ہے معرفت کا, کہ معرفت ذات بالذات, معرفت حق بالحق. ٹھیک. تو یہاں پر ہم آ گئے, اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا پچھلی دفعہ کہ یعنی جو کچھ بھی ہے اور اولیاء خدا کو نصیب ہوتا ہے خدا کی طرف سے, وہ ایک قانون کے مطابق ہوتا ہے.
اور قانون کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی تشویق موجود ہوتی ہے. کیسے کہ اگر میں بھی اس رستے پر چلوں گا، ان صفات کو پیدا کروں گا، تو مجھے بھی وہ چیز ملے گی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو منیت ہے، احسان بزرگ ہے، ایک دنیاوی اور اخروی کمال تک پہنچانا ہے، یہ خالی حضرت یوسف کے لیے مخصوص تھا. ایسا نہیں. اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو بھی تقوی، حقیقتاً تقوی کو حاصل کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. صبر کا معنی میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کلیئر کر دیا تھا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو جو محسنین ہیں خدا ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، کبھی نہیں ضائع کرتا. ٹھیک، تو یہ اصول ہے. آپ بھی اس اصول کو اپنائیے، آپ کو بھی وہ چیز ملے گی. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، تو بھائیوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، بے شک اللہ نے آپ کے اثر کو، یعنی آپ کو جو آپ کا امپیکٹ ہے یا آپ کا اسٹیٹس ہے، اس کو ہم پر برتری دی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم بے شک یقیناً خاطئین میں سے تھے، خطا کاروں میں سے تھے، ہم نے خطا کی. تو انہوں نے اعتراف کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت کا بھی، اور اس فضیلت کو ایٹریبیوٹ کیا خدا کی طرف. یعنی کہ یہ جو آپ کو برتری ہم پر ملی ہے، اور وہ برتری اب یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ظاہری اعتبار سے بھی ثابت ہو گئی. تو وہ کس نے برتری عطا کی؟ وہ آئی خدا کی طرف سے. خدا نے آپ کو یہ اثر بلند عطا کیا ہمارے اوپر. اور ہم اس بارے میں خطا پر تھے. خطا کیا تھی؟ کہ ہم اس سوچ اور فکر میں مبتلا تھے کہ نحن عصبتن، ہم ایک مضبوط گروہ ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاس پاور ہے اور طاقت ہے، اور ہم یعنی شاید ہم اپنے گھر کے افیئرس کو مینیج کر رہے ہیں، ہمارے پاس اتھارٹی ہے، تو ہمیں اوپر ہونا چاہیے، ہماری اہمیت زیادہ ہونی چاہیے. اس بارے میں ہم خطا پر تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جو آپ کا رسپانس تھا، وہ ہم سب کے لیے امیٹیٹ کرنا اس کو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. قال لا تثریب علیکم اليوم، تم سب پر اس دن، آج کے دن، آج کے مخصوص دن، جب ہم نے ایک دوسرے کو دوبارہ اتنے عرصے بعد پہچانا اور شناخت کیا اور ملاقات ہوئی، تو آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے. میں تم کو کوئی الزام نہیں دوں گا، تم کو ملزم یا مجرم نہیں ٹھہراؤں گا. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے، وہو ارحم الراحمین. اور یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں. کہ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تم کو معاف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کئی جگہوں پر آپ نے قرآن میں بھی دیکھا ہوگا کہ لفظ معافی، عفو کا لفظ آتا ہے. کہ وہ جو ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے نا کہ احد میں وہ لوگ جو اصحاب بھاگ گئے تھے، تو اگر کوئی ان کو جیسے برا بلا یا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تو قرآن نے بہرحال ان کو کہا ہے کہ تم کو معاف کر دیا، رسول معاف کر دو، درگزر کرو. معافی کا جو ورڈ ہے وہ ڈفرینٹ ورڈ ہے. یعنی معافی جو ہے وہ یہ عفو اس بات کی طرف آتا ہے کہ ایک بات سے، ایک غلط چیز سے درگزر کر دیا. آئی ایم ناٹ پنشنگ یو، ٹھیک ہے، میں تم کو سزا نہیں دے رہا ہوں. لیکن مغفرت کا جو معنی ہے وہ معافی سے ڈیپر ہے. مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی خرابی کو بھی ختم کر رہے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ آپ اس کو پنش نہیں کر رہے، اس کو مورد سزا نہیں قرار دے رہے. اور دوسرا جو مغفرت میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ جس نفس میں موجود
خراب صفت کی بنا پر ایک غلط کام ہوا تھا، وہ صفت کریکٹ کی جا رہی ہے، یہ مغفرت کی خاص بات ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ اسی جی لیے سر، ہم خدا سے کیا سر مانگتے ہیں؟ معافی نہیں مانگتے، مغفرت مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مغفرت، معافی کا مطلب تو ٹھیک ہے، خدا نے کہا ٹھیک ہے تم نے یہ جرم کیا، تم مستحق سزا ہو گیا، میں نے تم کو چھوڑ دیا، نہیں دے رہا سزا، یہ معافی ہوگی۔ لیکن مغفرت یہ نہیں ہے۔ مغفرت کا معنی کیا کہ ہم خدا سے جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی، تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے رب، میری اس غلطی اور خطا اور گناہ سے درگزر کر مجھے اس کی سزا نہ دے، اور میری جس خراب صفت کی بنا پر میں اس عمل کا مرتکب ہوا ہوں اس خرابی کو درست کر دے۔ یہ طلب مغفرت۔ کلیئر ہوئی بات؟ جی سر۔ تو لیکن یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبی اگر آپ کے لیے یا امام اگر ہمارے لیے دعا کریں گے تو کیا کریں گے؟ دعائیں معافی کریں گے یا دعائیں مغفرت کریں گے؟ مغفرت کریں گے۔ مغفرت کریں۔ ہاں، کیونکہ وہ کس بات پہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم بہتر انسان بنیں، اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے فقط کہ میرے جرائم پر مجھے سزا نہ ملے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھ میں آ گیا نا، معافی اور مغفرت والا۔ تو یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، وہو ارحم الراحمین۔ تو یہاں پر آپ کو جو ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کراتا جا رہا ہوں، کہ مغفرت کے لیے بھی آپ کا بہترین چینل کون ہے؟ راہ کون ہے؟ معصوم۔ معصوم علیہ اچھا، صحیح؟ یعنی اگر معصوم میرے لیے طلب مغفرت کر لیں یا مجھے مغفرت کی بشارت دے دیں تو یہ بات ثابت ہو گئی، محقق ہو گئی کہ میرے لیے مغفرت بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئی ہے۔ ٹھیک۔ صحیح؟ تو جیسے پچھلی دفعہ بھی میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو اصل چیز معصوم سے مانگنا چاہیے وہ ہم نہیں مانگتے، جو میں نے کئی آیتیں بھی آپ کو دکھائی تھیں، کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرائیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کریں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب و حکمت کا علم عطا کریں، انسانوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ یہ تمام کے تمام کام جو ہیں یہ قرآن کریم پیغمبر اکرم سے ایٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، لیکن بِإِذْنِ اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل یہ کلیئر ہو گئی تھی نا ہماری پچھلی اس کی گفتگو سے، کہ یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ ہوں گی، یعنی کہ جب خدا کا جو قانون ہے اس کی ریکوائرمنٹس فلفل ہو جائیں گی تو معصوم یہ کام کر پائیں گے۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ ان بنیادی نعوذ باللہ شرک میں مبتلا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، تو وہ معصوم کو اپنے اوپر ہاتھ ہی نہیں رکھنے دے رہا کہ وہ اس پہ کام کریں۔ بات واضح ہو رہی؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کی جو دعوت تھی کہ میرے ساتھ چلو، وہ تو سب کو تھی نا، کہ جو آپ کا جملہ ہے مکے سے نکلتے وقت کہ انشاءاللہ کل ہم رخصت ہو رہے ہیں، تو جو اپنا وطن لقاء اللہ میں بنانا چاہتا ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ رحلت کرے ہماری معیت میں۔ یہ تو سب کو دعوتیں عام تھی نا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بحیثیت حجت خدا سب کو پہنچانا چاہ رہے تھے اس جگہ پہ، لیکن کتنوں کے لیے آپ کامیاب ہو سکے؟ فقط ان لوگوں کے لیے کامیاب ہو سکے کہ جنہوں نے
ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے اپنا ہاتھ امام کے ہاتھ میں دیا. ٹھیک ہے, اسی پر یہ سب چیزیں, اسی کو ہی لقاء اللہ تک آپ پہنچا سکے نا. یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے. مکے میں تو سب سے کہہ کر آپ آئے تھے کہ میں کل نکل رہا ہوں, اور یہ بہت ہی عجیب جملے ہیں, شاید آپ کے اس کے عجیب ترین جملے ہیں اس پورے سفر کے, کہ جو اپنا موطن لقاء اللہ میں بنانا چاہتا ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, بس وہ ہماری معیت میں رحلت کرے. یعنی جس دنیا میں جہاں تم پھنسے ہوئے ہو وہاں سے رحلت کرو اور ہماری معیت میں آ جاؤ, تو ہم تمہارا وطن کہاں بنا دیں گے؟ لقاء اللہ میں بنا دیں گے. ٹھیک, تو یعنی یہ اصل مأموریت ہے. ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ یہ رسپانسبلٹیز ہیں ان کی, کہ جو بار بار یعنی قرآن کی آیتوں میں اور وہ سب آتا ہے کہ خدا نے اپنے نمائندوں کو کیا ذمہ داریاں دے کر انسانیت میں بھیجا ہے. تو یہاں سے ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ مغفرت حاصل کرنے کا بہترین چینل یا وسیلہ کون ہے؟ معصوم. لیکن معصوم کے سامنے بھی آپ کو ایک مخصوص حالت میں آنا پڑے گا. جیسے میں آپ سے پچھلی دفعہ بھی کہہ رہا تھا کہ حضرت یوسف جو اب یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں, یہ انہوں نے شروع میں پہلے کیوں نہیں کہا تھا بھائیوں سے؟ اس لیے کہ جب تک ان کے نفوس میں سے وہ خرابیاں دور نہیں ہو گئیں, اس وقت تک حجت خدا نے ان کو یہ ساری خوشخبریاں نہیں دیں. اس بات کو قبول کر رہے ہیں آپ لوگ؟ صحیح. جی ٹھیک ہے, اس میں یہ چیز ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سزا نہیں ملے گی, اور جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ بھی خدا درست کر دے گا. اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر خرابیاں دور کی تو پھر وہ مغفرت کے لیول تک آئے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لیول کی خرابیاں جو ہمارے اختیار نہیں, میں وہ ہیں وہ ہم صحیح کر مکمل لیں. نہیں ہوتا نا, مکمل طور سے تو چیزیں صحیح نہیں ہوتی. یعنی کہ میں اور آپ اپنے طور سے, جیسے کہ بات شاید ہم پہلے کر بھی چکے ہیں, کہ ہم سب کی تزکیہ جو ہے, تزکیہ نفس, وہ میری اور آپ کی ذمہ داری. قد افلح من زکاہا, قد افلح من تزکا, یہاں پیغمبر کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ فلاح یافتہ ہو گیا جس نے تزکیہ کیا, اپنے نفس کا تزکیہ کیا. ٹھیک ہے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو تزکیے کے حوالے سے یا طلب مغفرت کے حوالے سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم سب کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہماری. ہم اس کو لے کر چلیں گے, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ, فائنل شیپ اور ایگزیکیوٹ اور منزل تک کون پہنچائے گا؟ وہ معصوم. پہنچائیں گے. صحیح, یعنی کہ میں جتنا بھی مغفرت کی کوشش کروں, لیکن میں اس خرابی کو آل ٹوگیدر ایلیمینیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی صحیح. اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ شاید آپ اس سے سمجھ جائیں, کہ پرانے زمانے کی مثال ہے, ماڈرن ڈے میں شاید آپ اس کو تھوڑا سا وہ تردید کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم اپنے بچپن میں, کہ جب کچھ کاغذ پر لکھ دیا پینسل سے, تو اگر غلط لکھ دیا تو پھر آپ ربر لے کے اس کو مٹا رہے ہیں. جب آپ ربر سے اس کو مٹا رہے ہیں تو کیا وہ جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ پورے طور سے مٹ جاتا ہے, یا اس کا نقش کاغذ پر باقی رہتا ہے؟ ہلکا پھلکا رہتا, نقش تو رہتا ہے. باقی رہتے. ٹھیک ہے, تو وہ عبارت آپ مٹا سکتے ہیں, اوکے, لیکن آل اثرات. ٹوگیدر ایلیمینیٹ کر دینا یہ میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح, تو یہ کام کون کرے گا؟ یعنی اس پردہ دل کو جس پر معصیت کے یا جرائم کے نقوش اسٹل باقی ہیں, اس کو کلیئر کون کر سکتا ہے؟ دست قدرت خدا. اور دست قدرت خدا کس وسیلے سے آپریٹ کرے گا آپ کے قلب پر؟ یہ معصوم.
کے وسیلے سے. یعنی جیسے سورہ نساء کی بھی آیت ہے کہ خدا کب قبول کرے گا مغفرت کو. خدا ان لوگوں کی مغفرت کو کب قبول کرے گا؟ نکالیں گے آپ میں سے کوئی؟ آیت نمبر 64 جیسے ہے. یہ کسی کو یاد ہے تو پڑھ کے سنائیں. کسی کو یاد ہے تو پڑھ کے سنائیں. کون سی سورہ کی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 64. اس کے آس پاس ہی ہے میرے خیال میں. جی سر 64 ہی ہے. 64 ہے جی جی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ کہ جب انہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا یعنی گناہ کے مرتکب ہو گئے، جاؤکا تیرے پاس آئیں، فاستغفر اللہ اور پہلے وہ استغفار کریں اللہ سے، واستغفر لهم الرسول اور ان کے لیے رسول استغفار کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ یقیناً اللہ کو تواب یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ پہلے خود کرنا ہے فاستغفروا. ہاں، لیکن اس کا تتمہ اور کمپلیٹنس کہاں سے آئے گی؟ خود وہ نقش گناہ کیسے مٹے گا؟ جب معصوم آپ کے لیے مغفرت طلب کریں گے خدا کی بارگاہ. صحیح کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اس کا مطلب ہے کہ معصوم کے بغیر تو ترقی ممکن ہی نہیں ہے. ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک ہی یہ نہیں. تو صاف بالکل ہی صاف اسی کا نام تو ولایت ہے. ولایت کہتے ہی اسی کو ہیں. ولایت کوئی فرقہ وارانہ بحث کا نام تھوڑی ہے. ولایت خلافت کی بحث کا نام تھوڑی ہے. اسی کا نام حبل اللہ ولایت ہے. ٹھیک، اس کو میں زیادہ پر امید ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. میں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف سے زیادہ مجھے امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. وہ بہت گہری معرفت ہے، اس میں تھوڑا سا بہت اعلیٰ درجے کی معرفت ہے. جی ٹھیک. تو یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یعنی اب حضرت یوسف نے کس جگہ پر آ گئے، کیا فیصلہ کر لیا کہ اب یہ بھائی ناؤ کلین دیئر ہارٹس، اس کو صاف کر دیں. اور پھر اس کے بعد اذهبوا بقمیصی، اب مسئلہ باقی رہ گیا حضرت یعقوب کا. تو اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ جاؤ بقمیصی میری قمیض کے ساتھ، یہ میری قمیض یعنی یہ میری قمیض کے ظاہراً شاید اپنا پیراہن اتار کے دیا ہوگا، قمیض اتار کے، کہ یہ میری قمیض کے ساتھ جاؤ. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور اس کو میرے اب کے باپ کے چہرے پر ڈال دو. یأتی بصیرہ، وہ ان کی جو بصیر ہے یعنی ان کی جو نظر ہے وہ آ جائے گی، یا وہ اپنی نظر کو حاصل کر لیں گے. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر اس کے بعد تم آؤ میرے پاس تمام کے تمام اہل و عیال کو لے کر. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پورا پلان بتا دیا. اور اس سے ایک بات اور کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر ایک مزیدار پوائنٹ ہے. اس میں مجھے تھوڑا سا ہمیشہ سے یہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہی ہے کہ یہ قمیض کو کیوں بھیجا، مطلب وہ بھی نبی وہ اس تھے. پر بات کرتے ہیں. اچھا تو لیکن اس میں جو میں کہہ رہا ہوں جو امیوزنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، انٹرسٹنگ پوائنٹ. ابھی کا ہے میرے باپ، ابھی میرے باپ. وہ ٹھیک ہے، ٹھیک جی. انٹرسٹنگ بات کیا ہے، حضرت یوسف کو کیسے پتا چلا کہ حضرت یعقوب کی نظریں چلی گئیں؟ پچھلی کسی آیت میں اس کا کوئی ذکر ہے کہ بھائیوں نے آگے کہا ہوگے جی یوسف کے غم میں رو رو کے، یا ابھی ہی کہتے، یعنی کہ جب حضرت یوسف کو پہچان لیا اسی وہ بولتے؟
کہ ارے آپ یوسف ہیں، آپ کے غم میں تو رو رو کے والد کی آنکھیں رخصت ہو گئیں، سفید ہو گئیں. حضرت ہاں، یوسف کو کہاں سے ان کو پتا چلا؟ علم نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، بظاہر علم نہیں ہے ان کو. یہ بات حضرت ہے. کوئی یوسف ایسا کو علم جملہ نہیں ہے. ہے؟ ہاں، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ وہ حضرت یعقوب کی بس اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یہ ہم ان ساری باتوں کو جتنے عامیانہ طور سے لیتے ہیں نا، یہی سارے چھوٹے 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 کلوز ہیں کہ جو مجھے اس بات سے بہت زیادہ روکتے ہیں کہ میں ان تمام باتوں کو اس بالکل جنرل اور نارمل سینس میں لے پاؤں کہ وہ بیٹے کھو گئے اور پھر اتنا روئے اور وہ ہو گیا. آپ دیکھیں کہ یہاں پر پورا ایک کوآرڈینیشن ہے اور انہیں پتہ ہے ان ساری باتوں کو. ٹھیک ہے، وہ ان کا حال جان رہے ہیں، ان کا حال جان رہے ہیں. حضرت یعقوب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ سے میں وہ علم رکھتا ہوں جس کا تم علم نہیں رکھتے. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ انہیں کہاں سے پتا چلا اس بات کا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ اور ان کے چہرے پر ڈال دو. اور قمیض کے بارے میں دیکھیں، ایک یعنی وہی بات ہے کہ جو ایک احتمال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو رنج کی ابتدا تھی کہ جس سے کی وجہ سے الٹیمیٹلی ان کی نظر گئی، وہ بھی قمیض یوسف ہی تھی. ہاں، جس پر خون لگا ہوا تھا. تو اب وہ چیز جب واپس پلٹ کے جو نظر آ رہی ہے تو وہ بھی قمیض یوسف یہاں پہ وسیلہ بن رہی ہے. کہ یہ ایک ظاہری اسباب کے لحاظ سے جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ ایسی کوئی بات لگتی ہے کہ اگر وہ ایک قمیض تھی کہ جس کو دیکھنے کی وجہ سے رنج شروع ہوا تھا، تو وہی وہ قمیض ہے کہ جس کو دیکھ کر یا جس کی خوشبو کو سونگھ کر وہ رنج ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم لوگ بھی نا اپنے مصائب میں امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص طور سے وہ ایک کرتے کا ذکر کرتے ہیں نا، جو کرتا آپ نے پہنا ہوا تھا، اور ہے نا، تو آپ نے اس پہ کبھی غور کیا ہے کیوں اس کرتے میں کیا خاص بات تھی؟ کہ امام سجاد علیہ السلام نے جب یعنی کہ جب یزید نے رہا کیا ہے تو آپ نے اس سے کہ اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا وہ ہیں کوئی مطالبات ہیں یا کوئی چیز ہے تو آپ مجھے بتائیے، میں اس کو پورا کر دوں. تو آپ نے اس میں 3 باتیں رکھی تھی نا، کہ ایک تو یہ کہ ہمارا لوٹا ہوا سامان ہم کو واپس کر دو، میرے بابا کا سر مجھے لوٹا دو، اور اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کسی دیانتدار شخص کو مقرر کر دو کہ ان خواتین کو مدینے بحفاظت پہنچا دو. تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں نا آپ کا سامان، یعنی اس کو ظاہر ہے کہ وہ پرانا یا جو بھی خراب ہو گیا ہوگا وہ سب ہوگا، تو میں اس سے بہت بہتر سامان یا چیزیں آپ کو دے دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں وہی چاہیے، اور خاص طور سے کہ اس میں میرے بابا کا وہ کرتا ہے کہ جو انہوں نے وقت شہادت پہنا ہوا تھا اور جو میری دادی نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا وہ مجھے واپس چاہیے، وہ مجھے ریٹرن کرو. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی چیز ہے اب ہم نہیں پہچانتے، یعنی ظاہر ہے کہ ہر بات ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ وہ اس میں کیا اثر ہوتا ہے، کیا چیز ہے، وہ کون سی خوشبو ہے، وہ کون سا نور ہے جو اس میں ٹریول کرتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. لیکن بہرحال ظاہراً ہم یہ ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز حضرت یعقوب کے رنج کی ابتدا کی وجہ بنی تھی، وہی چیز ان کے رنج کو ختم کرنے کا بھی وسیلہ بنی، یعنی سائیکل از کمپلیٹڈ. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. اور یہ وہی قمیض کی بات تھی کہ اور جب قافلہ وہاں سے نکلا، مصر سے نکلا، تو ان کے باپ نے کہا انی بے شک میں لَأَجِدُ یقیناً پا رہا ہوں، ڈیٹیکٹ کر رہا ہوں
ریحا یوسف، یوسف کی ہوا یا خوشبو کو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یعنی مجنون یا دیوانہ نہ قرار دو اور نہ سمجھنا شروع کر دو۔ اب یہ بھی ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ یعنی اب حالانکہ خود یوسف بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ قمیض جب چلی ہے وہاں سے مصر سے نکلی ہے قمیض، تو اس میں سے انہیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ چیز ہے۔ تو اب بہرحال اس میں ہم بہت زیادہ تو نہیں کمنٹ کر سکتے، تھوڑی تھوڑی کچھ باتیں ہوں گی، میں انشاءاللہ آپ کو اگلی دفعہ پھر بتاؤں گا۔ صحیح، تو امید کرتے ہیں کہ آج کی حد تک جو ہماری گفتگو تھی، کچھ آپ کے سوالات تھے، چیزیں جی سر، آگے بڑھی ہوں گی، ہوں، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر ہم سورہ یوسف کو ختم کر لیں گے۔ صحیح۔ تو آپ کا کوئی بات، کوئی چیز کیا سمجھ میں آئے آپ لوگوں کے، اور یہ کہ آپ لوگوں کا جو ایک سورہ یوسف پہلے پڑھ کے جو ایک آپ کے پاس بھی ایک تاثر ہوگا، تو اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی؟ صحیح، تو پوری چینج ہو گیا، ہم؟ اس پوری میں چینج ہو گیا، فرق پڑا اس میں اس ساری بہت چیزوں میں فرق پڑ گیا۔ کہ حضرت یوسف اور یعقوب خالی اس سے باہر آئے کہ ایک گم ہو گیا دوسرے روتے رہے؟ ہاں یہ ہم اس کو پہلے عزاداری ثابت کرنے کے لیے زیادہ سمجھتے تھے اس سورے اس کو، کو ہم کہ گریا جائز ہے، اب ہم اپنے لیے سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم یہ تو اسی کو ہمارے لیے سمجھتے کہ گریا جائز ہے۔ لیکن سر اور ایک یہی وہ سوال ہے، ایک سوال جی میرا یہ ہے جی کہ جب شروع میں پہلی آیتوں میں جب حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، جی اور خواب کی تعبیر جب بتائی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں حکمت دینا چاہتا ہے، اب 3 4 چیزیں کر کے يعلمكم من تحویل الاحادیث، جی تعویل احادیث کا علم عطا کرے گا خدا یہ تمہیں۔ تعویل حدیث کا علم ادا کرے گا یہ، تو وہ جو چیز تھی اس کی کمپلیشن جو ہے وہ جو میں نوٹ کیے 4 پوائنٹس تھے اس میں، حکمت جو کہ نظر آئے گی حکمت تھی، تعویل حدیث کا علم دے گا، تو وہ سب چیزیں کمپلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں ہمیں اس بالکل بالکل، یعنی خدا ملک دیا خدا نے، ملک دیا، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک، تعویل احادیث کا علم عطا کیا، مجتبی کیا، حکمت، تو یہ نا وہ سب کی سب چیزیں ہیں بالکل۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم؟ کیونکہ میں وہ یجتبی کہہ کا رہا تھا کہ رب ہم کا، خدا تمہیں مجتبی کرے گا، مجتبی ہو گیا۔ مشتبہ ہو گئے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، وہ بھی ہو گیا، وہ جو آپ کے خواب اور وہ سب جگہ پر سب ہو گیا، تعویل احادیث کا علم، وہاں اس کا بھی مظاہرہ ہو گیا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ اپنی نعمتیں تمام کرے گا تیرے اوپر اور آل یعقوب پر، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے باپ ابراہیم اور اسحاق پر کیا تھا۔ تو اب نعمتیں بھی تمام ہو گئیں، یعنی نعمتیں دنیاوی اور اخروی دونوں حاصل ہو گئی، ہاں ہے نا۔ نعمت دنیاوی اس طریقے سے حاصل ہو گئی کہ ملک مصر کی حکومت و بادشاہت ان کے ہاتھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، اور نعمت اخروی اس طریقے سے حاصل ہو گئی کہ اللہ کی مغفرت و رحمت نصیب ہو گئی، صرف حضرت یوسف نہیں ہے بلکہ آل یعقوب کو، آل یعقوب تمام کے بھائی، 12 تمام بھائی، بیٹے ہو گئے، ہاں 12 بیٹے سب ہو گئے، سب اس سے جو ہے ان پر تو یہ باتیں ہو تو گئی۔ ہاں ہو گئے، صحیح، اس میں ایک چیز اور نظر آئی ہے کہ حضرت یعقوب اتنے عرصے جدا رہے اس بیٹے سے جسے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن جی ان دا اینڈ ملے۔ تو ایک چیز یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس چیز سے آپ زیادہ محبت کرتے ہو، اٹیچ ہو جاتے ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس سے الگ ہونا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے، پھر وہ چیز پتہ حاصل نہیں، ہوتی ہے۔ مطلب ایک ویسے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر مجھے یہ رول اپلائی ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا، یعنی ایسی کوئی بات نہیں دکھتی ہے۔ ایک جیسے یہ تھا نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے،
تو اس کیس میں بھی ان سے کہا گیا کہ آپ ان کی قربانی کرو، وہ تو کرنے چلے گئے تھے. یعنی جس چیز سے زیادہ محبت ہم کرنے لگتے ہیں پھر اس کو یعنی آپ چھوڑنے اس کو یوں کہیے کہ خدا کبھی کبھی محبتوں کا امتحان آزمائش لیتا ہے، دیتا ہے. محبتوں کا امتحان لیتا ہے، لیکن یہ رول نہیں بنتا ہوا نظر آتا کہ جو جس چیز سے بھی ہم محبت کریں تو اس کی جدائی لازمی ہے. نہیں سر، حضرت اسماعیل کے سلسلے میں بھی تو حضرت ابراہیم نے ان کو ایک بالکل بیابان جگہ پر مکے میں چھوڑ کے گئے تھے، ان کو بھی چھوڑنا پڑا. نہیں وہ چھوڑنا پڑا، لیکن اس میں کہہ رہا ہوں یہ اصول نہیں ہے کہ جیسے ہر جگہ، اور اس کے پیچھے ایک حکمت بھی ہے نا، یعنی کہ جو ان کو جناب حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو چھوڑا اور وہ کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک حکم خدا کے تحت تھا. پھر بعد میں قربانی، کہ وہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا وہ پھر ایک پوری سنت الہیہ کو وجود میں لانے کا سبب بنی نا. یعنی ہمیں اپیرنٹلی وہ تمام باتیں بڑی عجیب سی لگ رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہی جو چیز تھی حضرت اسماعیل کا چھوڑنا، اور یعنی وہ حقیقتاً اسلام کی بنیاد بنی ہے وہ چیز. جی سر، وہ بھی حج کی بھی بنیاد وہی بنی. ہاں، اسلام اور رکن اسلام کی جو بنیاد ہے وہ وہی چیز بنی. تو اس سے شاید آپ یہ ایک اصول لے سکتے ہیں کہ کار خداوندی جو ہے نا وہ یہ ہماری رشتہ داریوں پہ نہیں چلتا ہے، اور خدا کا کام کرنے والے جو بندے ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی رشتہ داریوں سے بلند ہو کر عمل کر سکیں، اپنے تعلقات کو بعض اوقات یعنی کہہ لیں قربان کر کے خدا کی راہ میں عمل کر سکیں. یہ والی بات تو سمجھ میں آتی ہے زیادہ. ٹھیک ہے، چلیں فی امان اللہ. تو آج آپ لوگ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں. ہاں سر، وہ کچھ ہے میرا خیال ہے مسئلہ اسی قسم کا، کیونکہ ہماری